بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مثال کے قوانین میں سے اگلا قانون یہب اور یضع کا قانون ہے۔ یہ قانون بھی بالکل واضح اور آسان ہے کہ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان واقع ہو اور مضارع کا عین یا لام کلمہ حروف حلقیہ میں سے ہو تو واو کو حذف کرنا واجب ہے، یعنی واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مفتوحہ کے درمیان واقع ہو اور مضارع میں عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو پھر اس واو کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے یضع اور یہب ہے، اصل میں یوضع اور یوہب ہے۔ اس میں واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان میں واقع ہے اور یہ لام کلمہ حرف حلقی ہے۔ اسی طرح یوہب میں واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان میں واقع ہے اور عین کلمہ یہ حرف حلقی ہے، لہذا جب یہ باتیں پائی جائیں تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے، لہذا یوضع اور یوہب سے یضع اور یہب اس طرح بن جائے گا۔ اس میں اگر ہم شرائط کو دیکھیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ جی واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان میں واقع ہو، یعنی علامت مضارع مفتوح اور بعد والا کلمہ کا بھی مفتوح ہونا ضروری ہے، لہذا یہ پہلی شرط یہ ہو جائے گی کہ واو کے بعد جو حرکت ہو وہ فتحہ ہو، لہذا اگر وہ فتحہ نہیں تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں یوسمو سے۔ اب یوسمو میں علامت مضارع مفتوح تو ہے لیکن آگے جو ہے وہ ما بعد والا جو حرف ہے اس کی حرکت وہ ضمہ ہے، فتحہ نہیں، لہذا یہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مضارع کا عین یا لام کلمہ جو ہے عین یا لام کلمہ وہ حرف حلقی ہو، لہذا اس اعتبار سے یہ ایک مثال جو ہے وہ ملتی ہے یوجلو۔ اس میں علامت مضارع مفتوح اور فتحہ کے درمیان واو واقع ہے لیکن اس کا عین یا لام دونوں میں سے کوئی حرف حلقی نہیں ہے، لہذا اس میں بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح یہ شرائط پائی جائیں گی۔ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو ان شرائط کے پائے جانے کے بعد یہ قاعدہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا کہ واو کو وجوبی طور پر جو ہے وہ حذف کر لیا جائے گا۔ یہ قاعدہ اب کہاں پر جاری ہوتا ہے تو اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ جو باب فتح یفتح، باب فتح اس کو فتح بھی بول لیتے ہیں، باب منع بھی بول لیتے ہیں۔ باب فتح کے وہ مصادر جو عین یا لام کلمہ میں حروف حلقیہ رکھتے ہیں تو ان سب میں یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ کہاں پر؟ اس کے مضارع میں۔ جیسے اس کی مثال ہے یہب یضع، مضارع سے بننے والے جتنے آگے جو ہیں وہ اس کی گردانیں ہیں، نفی تاکید بلند کی گردان، لن یہب، لم حروف جازمہ، جیسے حروف جازمہ والی گردانیں جیسے لم یہب، لام تاکید لیہبن، اسی طرح لام امر کے ساتھ لیہب اور لا تہب، اسی طرح یہ یضع میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ تو ان تمام گردانوں میں یہی صورت ہے اور یہی قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح
اس سے جو امر بنتا ہے وہ امر یوں بنتا ہے، اس سے بنتا ہے حب۔ تو حب میں تعلیل جو ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے ایک وعدہ یعید والے قانون میں ہم نے عید کی تعلیل کی تھی کہ حب کی تعلیل دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ ہم یوں کہہ دیں کہ یہ اصل میں اوہب ہے، اوہب بر وزن افعل۔ اب کیا ہوا، یہاں پر مضارع کی مناسبت سے، چونکہ یہ مضارع سے بنتا ہے تو مضارع کو دیکھ کر یہاں سے بھی واو کو گرا دیا گیا، تو مضارع کی مناسبت سے امر سے بھی واو کو گرا دیا تو یہ احب ہو جائے گا۔ احب بن جانے کے بعد امر حاضر کا پہلا لفظ متحرک بن گیا، لہذا حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ اس کو یہاں استعمال کیا گیا تھا کہ اس کا پہلا حرف وہ ساکن ہے، تو ابتدا بالسکون سے بچنے کے لیے شروع میں حمزہ وصلی لگا دیا۔ اب احب میں پہلا لفظ جو ہے وہ ساکن نہ رہا بلکہ وہ متحرک بن گیا، اس وجہ سے اس حمزہ وصلی کی شروع میں ضرورت نہ رہی، اس کو بھی گرا دیا، تو یہ اس اعتبار سے حب بن جائے گا۔ یا اس کی وضاحت یوں ہے کہ یہ حب بنا ہے تہبو مضارع سے، اور جب ہم مضارع سے امر حاضر کا صیغہ بناتے ہیں تو شروع سے علامت مضارع گرا دیتے ہیں، آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، اگر حرف اصلی ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اس طرح جب ہم نے شروع سے تا کو گرایا اور آخر سے ساکن کر دیا تو یہ لفظ ہمارے پاس بن جاتا ہے حب۔ تو یہ وہابا یہبو یضعو کا قانون اور اس سے بننے والے امر، اس کے اندر تعلیل، اس کی وضاحت جو ہے یہ ہو جاتی ہے۔ باقی یہبو اور یضعو کے ضمن میں دو باتیں اور بھی آتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایسا مضارع جس کا ماضی نہیں ہے، مستعمل ہے ہی نہیں، یا مستعمل تو ہے لیکن قلیل ہے، ایسا مضارع جس کا ماضی مستعمل ہی نہیں ہے، یا مستعمل تو ہے لیکن قلیل ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ باتیں پائی گئی کہ جی وہ علامت مضارع مفتوح اور فتحہ کے درمیان جو ہے وہ واو ساکن واقع ہو، بے شک اس کا لام کلمہ یا عین کلمہ جو ہے وہ حرف حلقی میں سے نہ ہو، اس میں بھی یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے یذرو اور یدعو، ان دونوں کی اصل یوذرو اور یودعو ہے۔ اس میں دیکھیں واو ساکن علامت مضارع مفتوح اور فتحہ کے درمیان واقع، یہاں پر بھی واو ساکن علامت مضارع مفتوح اور فتحہ کے درمیان واقع ہے، لیکن اگلی شرط یہ ہے کہ جی لام اور عین میں سے کوئی حرف حلقی وہ ہونا ضروری ہے، وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا جو ماضی ہے یعنی وزیرہ اور ودیعہ یہ بہت زیادہ قلیل الاستعمال ہے، لہذا قلیل الاستعمال ہونے کی وجہ سے ان میں یہ گنجائش دی گئی ہے کہ بے شک وہ ایک شرط جو اس کے اندر پائے جانا جو ہے اس کا ضروری ہے، بے شک وہ شرط نہ ہو پھر بھی اس میں یہ قاعدہ وہ جاری کر لیتے ہیں، لہذا اس واو کو وہ گرا دیا جاتا ہے، اس کو یذرو بولتے ہیں اور اس کو یدعو بولتے ہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔